تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی، میری ایک ایک سنت کو جو مضبوطی سے تھام لے گا، جو اپنا لے گا، عند فساد امتی، امت میں جس وقت برائی عام ہو گئی ہوگی، سنتوں کو لوگ بھول گئے ہوں گے یا جانتے ہوئے بھی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، ایسے وقت میں اگر کوئی سنت کے موافق زندگی گزار لیا، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ الشَّهِيدٍ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ مشقتیں، وہ مجاہدے، وہ ریاضتیں اور وہ غزوات اور جنگیں، اور کہاں بعد میں آنے والا امتی صرف ایک سنت کو اپنا کر اتنا اونچا ثواب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ایک ایک صحابی ایسے اپنائے کہ وہ ان کی خصوصیت ہو گئی۔ ایک حبشی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دیکھتے اور اپنے سر کو بھی دیکھ لیتے۔ ظاہر بات ہے جو حبشی ہوتے ہیں ان کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں، اور بال لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور وہ کہیں کدھر جھکتے بھی نہیں ہے، اس سے مانگ بھی نہیں نکلتی۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چمکتے چمکتے خوبصورت بال جو جدھر کو جھکاؤ ادھر کو جھکتے ہیں، جدھر کو مانگ نکالو ادھر سے مانگ نکل جاتی ہے۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور پھر اپنے سر کو بھی دیکھتے تھے کہ میں سنت تو اپنا سکتا ہوں لیکن ایسی مانگ جو ہے وہ کیسے نکال سکتا ہوں۔ یہ تڑپ ایسی بڑھتی 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 اس حد تک پہنچی کہ ایک دن انہوں نے ایسے کیا کہ ایک چھوٹا سا لوہا تھا، اس کو گرم کیا، جب اچھے طریقے سے گرم ہو گیا تو اس کو اپنے سر میں رکھ دیا، درمیان سر میں رکھا تو سر داغا گیا، تکلیف بہت ہوئی، تڑپ ہے، لیکن جو بال جہاں تک وہ گرم لوہا لگا ہے بال وہاں تک ختم ہو گئے اور بیچ میں سے ایک مانگ نکل گئی۔ تو جب بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ اب جا کے مانگ نکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صحابہ نے امت کو جو سکھایا، سنت پر عمل کرنا ہو تو یوں ہی آسانی سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ محبوب کے عمل سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، جنت کے سودے ہوتے ہیں، تو کیا یوں ہی آسانی سے ہو سکتے ہیں؟ مشقت اٹھانی پڑی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ سواری رکی اور اترے اور زمین میں جا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اکڑو بیٹھے، پھر اٹھے، سوار ہو گئے، نکل گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں بیٹھنا ایسا تھا کہ کوئی حاجت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حاجت بھی نہیں ہوئی، تو لوگوں نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ عمل میں نے اس لیے کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں سفر کر رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ میں آپ کو کچھ حاجت تھی تو اترے اور آپ نے حاجت فرما کے یہاں سے فارغ ہو کے پھر سواری میں بیٹھے، یہاں سے گزرتے گزرتے میرے دل نے کہا
کہ اتنا نیک عمل ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اگرچہ کہ مجھے حاجت نہیں ہے، میں یہاں بیٹھ کر پھر اٹھ جاؤں گا، نکل جاؤں گا۔ تو صحابہ ایسے دیوانے تھے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ دن میں جو قیلولہ کرتا ہے، تھوڑی دیر سونا جو سنت ہے دوپہر کے وقت، اس وقت اور عبادتیں کتنی بھی بڑی ہو جائیں، لیکن جو قیلولہ والا عمل ہے وہ اتنا پیارا اور اتنا محبوب عمل ہے کہ اس وقت میں اللہ کو اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اچھی اچھی عبادتوں میں بھی مصروف رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور بندہ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو قیلولہ کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کر ہی صحیح آنکھ بند کر کے پڑے رہیں، پھر اٹھ جائیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ یہ محبوب عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بندہ یہاں تک بھی اگر اہتمام کرے گا تب جا کر اپنی زندگی کو سنت کے موافق اپنا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو سنت سے محبت اور عشق رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت کے موافق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک جماعت وہ ہے جو سنت سے محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لیکن زندگی میں سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، لیکن سنتوں سے محبت ہے، سنت کے موافق زندگی اپنانے کا پورا ارادہ ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اور تیسری وہ جماعت جو جان بوجھ کر بھی سنتوں سے روگردانی ہے، اور جو سنت موافق زندگی گزارتے ہیں ان کا مذاق اور ٹھٹا اڑانا۔ جو تیسری جماعت ہے وہ تو اتنی گئے گزری ہے کہ ان کی شفاعت بھی ناممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دوری، آپ کے اسوے سے اتنی نفرت ہے، تو پھر سفارش اور حوض کوثر میں ان کے لیے کہاں سے نصیب ہو سکتی ہیں وہ چیزیں؟ لیکن جو سنت کے موافق زندگی گزارنے کے ارادے کے بعد بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا بھول جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ والوں نے کہا ہے کہ کم سے کم استغفار تو کرتے رہیں، اللہ سے توبہ تو کرتے رہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی سنت کے موافق نہیں ہے، آپ ہماری مدد فرمائیے کہ ہماری زندگی سنت کے موافق ہو جائیں۔ اور پہلی جماعت وہ جو سنتوں کے موافق ہے، وہ تو اللہ والی جماعت ہے، ان کی تو نورانیت کے کیا کہنے۔ ہر زمانے میں امت میں ایسے اللہ والے بے شمار گزرے ہیں جو بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی انہوں نے سنت کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ انگریز کی طرف سے وارنٹ جاری ہو گیا تھا، کیونکہ شاملی کی جنگ میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا ان میں سب سے پیش حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو وارنٹ جب جاری ہوا تو حضرت روپش ہو گئے، چھپ گئے، 1 دن 2 دن 3 دن چھپے، 4تھے دن آپ باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کام کیا؟ آپ کے ہاتھ ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی جائیں، آپ کو جیل لے کے جائیں، ہم ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، دیکھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، آپ چھپ جائیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو فرمایا
اس سے ہمیں سبق ہے. فرمایا کہ میں 3 دن تو اندر چھپا تھا لیکن چوتھے دن کا میرے پاس ثبوت نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 ہی دن چھپے ہوئے تھے، چوتھے دن آپ نکل گئے. تو میں نے سوچا کہ 3 دن سے بڑھ کر اگر چوتھے دن میں گزار لوں تو پھر یہ میری زندگی سنت کے موافق نے مخالف ہو جائے گی. لہٰذا میں توکل تو اللہ باہر نکل گیا، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. میں 3 دن اپنی زندگی کو سنت کے موافق گزار لیا ہوں، چوتھے دن اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہیں کرے گا. یہ اللہ والے تھے. تو اپنی بڑی سے بڑی مصیبت کے خدشے کو بھی سنت کے مخالف اگر ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد زارو خطا روتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب روتے تھے تو آپ کے سینے سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، آپ ایسے دکھ سے روتے تھے. تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق میں بھی اللہ کے دربار میں اس وقت میں رونے بیٹھ جاؤں، اس وقت میں گڑ گڑاؤں جس وقت میں اللہ کے محبوب روتے گڑ گڑاتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے اندر جب عمارتیں بنی اور درخت لگانے شروع ہوئے تو لوگ آتے تھے کہ یہ فلاں درخت ہے جو بڑا اچھا ہوتا ہے، گنجان ہوتا ہے، یہ فلاں درخت ہے جو پھول کا ہے، اس سے بڑی خوبصورت عمارت نظر آتی ہے. یہ ساری چیزیں الگ الگ لگانے لگے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی یہ تو درخت ہیں لیکن اس میں کیکر کہاں ہے؟ میں کیکر کا درخت دیکھنا چاہتا ہوں دارالعلوم کے اندر. لوگوں نے کہا کہ حضرت کیکر کا درخت تو لگایا نہیں جاتا، اس سے تو کانٹے نکلتے ہیں، جہاں درخت ہو وہ نکال دیے جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں، بیعت الرضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے لی تھی. میں دارالعلوم کے اندر بھی اگرچہ کہ اس میں کوئی پھول نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کانٹے ہیں، لیکن وہ کیکر کا میں درخت دیکھوں گا دل میرا ٹھنڈا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، یوم آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے موافق اپنانے. تو ایک نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امت کے لیے چھوڑا، اور پھر صالحین جو بندے ہیں، جو اولیاء اللہ جو بندے ہیں ہر زمانے کے، انہوں نے سنت کے موافق زندگی گزار کے دیکھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی کے لیے چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں ان سنتوں سے کبھی غفلت کا معاملہ نہ کریں. بندہ جب کھانے بیٹھتا ہے تو کتنی سنتیں ہیں، مسجد میں داخل ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو کتنی سنتیں ہیں، وضو کرتا ہے تو کتنی سنتیں ہیں، اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتا ہے تو کتنی سنتیں ہیں، باہر نکل رہا ہے تو سنت ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر کے دربار میں پہنچے اور وہاں استقبال میں دسترخوان بچھا اور بادشاہ کا دسترخوان ہے، لیکن حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عاجزی کا بیٹھنا بیٹھ کر کھانا شروع کرتے ہیں. ایک لقمہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر جاتا ہے.
تو اس وقت حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو جو ساتھی تھا اس نے اشارے سے کہا، دربار بادشاہ کا ہے، آپ یہاں ایسا نہ کریں۔ تو ٹوکنے پر حضرت حذیفہ ابن الیمان اس وقت ایک دم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ الفاظ محفوظ ہو گئے جو حضرت حذیفہ نے اس وقت فرمایا حمقاء کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کیا میں میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ ایک دم سے ناراض ہو کے فرمانے لگے، اور پھر اس نوالے کو اٹھا کر آپ نے صاف کر کے کھا لیا۔ تو ہر چیز کے اندر سنت ہے۔ بندہ پانی بھی پیتا ہے تو سنت کے موافق پانی پیتا ہے تو ثواب والا عمل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایمان ہمیں دیا ہے اس کے اندر ہمارا چلنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، کھانا پینا بھی عبادت، ساری چیزیں ہماری عبادت بن جاتی ہیں اگر سنتوں کے موافق ہو۔ کیوں؟ محبوب کا جب عمل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس محبوب کے عمل کی وجہ سے اس کے لیے بڑے بڑے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ سنت کے موافق زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے کشتی نوح، ساری زمین کے اندر صرف ایک ہی نجات کی چیز تھی، کشتی نوح، جو اس میں بیٹھا وہ نجات پا گیا، جو اس سے باہر رہا وہ ڈوب گیا۔ تو پوری دنیا کے اندر اگر کوئی نجات والی جگہ ہے، اگر کوئی نجات والا عمل ہے تو وہ سنت کے موافق زندگی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور جادوگر سیدنا موسیٰ سے مقابلہ کر کے جیت کر فرعون کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جادوگروں کے بہت بڑے سردار ہیں۔ آج ہم ایسے کریں گے کہ جو لباس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہی لباس ہم بھی پہن کے چلے جائیں گے۔ فرض کرو اگر موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ہو گئی تو ہمیں لوگوں کے سامنے ذلت اٹھانی نہ پڑے، جس کو دیکھے وہی لباس میں نظر آئے گا۔ مطلب کہ دو پارٹی نہیں رہیں گے، جو سامنے والی پارٹی ہے اسی کے لباس ہم بھی پہن کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا، لیکن آسمانی فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت آسمان سے دیکھا اور فیصلہ کیا، جب تم نے میرے محبوب کے لباس کو پہن کے آئے ہیں تو پھر میں تمہیں محروم یوں ہی نہیں بھیجوں گا، لہٰذا محبوب کی جماعت میں تمہیں شامل کر لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دین کے لیے قبول کر لیا۔ آئے تھے کچھ اور لیکن واپس گئے کامل مومن بن کر۔ تو ہم کم سے کم اپنے ظاہر کو تو سنت کے موافق بنا لیں، اپنے لباس کو، اپنے اوڑھنے بچھونے کو، چلنے پھرنے کو کم سے کم سنت کے موافق اگر بنا لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمارے اندر جو نورانیت ہے، وہ روحانیت ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ غیب سے وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان مٹھی بھر لوگوں میں شامل فرما لے جو سنت کے موافق زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلوص للہیت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ کچھ دیر ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد